بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پارٹ 2۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ الجھے ذہن کے ساتھ مکہ سے نکل گئے تاکہ وہ شہر میں مسلمانوں کے داخلے کا منظر نہ دیکھ سکے۔ مکہ میں 3 روز قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بھائی ولید سے فرمایا، افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا، اگر وہ آتا تو ہم اس کا پرتپاک خیر مقدم کرتے۔ خالد جیسے شخص کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے لیے دعا فرمائی تھی۔ حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کو بہت ڈھونڈا لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کے نام ایک خط لکھ کر شناسہ کے حوالے کیا اور درخواست کی جب خالد رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو یہ خط انہیں پہنچا دیا جائے۔ دوسری طرف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دل کی کیا حالت تھی اور بھائی کے خط نے کیا کمال دکھایا، اس حوالے سے خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں، میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ مجھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر جنگ اور ہر محاذ پر ناکامی کیوں ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ خیال تقویت پکڑتا چلا گیا کہ کوئی غیبی طاقت میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جگہ بنا رہی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرے کے لیے مکہ میں تشریف لائے تو میں وہاں سے نکل چکا تھا، جس پر میرے بھائی نے مجھے خط لکھا جس میں تحریر تھا، مجھے تعجب ہے کہ تم اسلام سے اتنی نفرت کرتے ہو، حالانکہ تمہارے جیسا عقل مند آدمی کبھی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائی، گمراہی کے اندھیرے سے نکل کر حق کی روشنی میں چلے آؤ۔ بھائی کا خط پڑھ کر میرے دل کی حالت بدل گئی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کو بےتاب ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو کسی پل چین نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ کے کئی بااثر افراد کو حال دل سنایا، لیکن کسی نے بھی قبول اسلام کے حوالے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دل کا حال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن طلحہ کو سنایا۔ وہ قبول اسلام کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہدا کے مقام پر ان حضرات کی ملاقات حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی جو حبشہ سے آ رہے تھے۔ بقیہ پارٹ 3 میں۔ جزاک اللہ۔